آج جس طرح میں اور آپ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے مرکز جماعت المسلمین مسجد المسلمین میں ایک رحمت بھری مجلس اور اجتماع کے اندر موجود ہیں، سیم اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی آپس میں دین اسلام کو سمجھنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہتے ہیں اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر فقال ما تذکرون قالوا نذکر بالساعة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف لائے اور پوچھا، اے صحابہ کس بات کا بیٹھ کر ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے صحابہ یاد رکھنا قیامت قائم نہیں ہوگی حتی ترون 10 آیات، یہاں تک کہ لوگ اپنی آنکھوں سے اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ نہ لیں۔ فذکر الدخان والدجال والدابة وغروب الشمس من مغربها وياجوج وماجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من الجبل تدر الناس الى محشرهم۔ آپ نے فرمایا جب تک تم دھواں نہ دیکھ لو کہ پوری زمین و آسمان میں دھواں چھا جائے گا، دجال ظاہر ہوگا، زمین سے عجیب و غریب چھپایا وارد ہوگا، اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، اور 3 زلزلے آئیں گے۔ پہلے مشرق کی جانب سے زمین ساری دھنس جائے گی، پھر مغرب کی جانب سے دھنس جائے گی، پھر عرب کی زمین بھی دھنس جائے گی، اور ایک آگ ہے جو اللہ نکالے گا، وہ آگ لوگوں کو ہانک کر ان کے ٹھکانے لگائے گی ان کو۔ اے صحابہ جب تک یہ 10 نشانیاں ترونا تم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے لوگ، اس وقت تک قیامت آ نہیں سکتی۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ دنیا کے اندر ایسے حالات بھی آنے تھے کہ اتنی واضح احادیث، ٹکسالی صحیح مسلم کی احادیث، بخاری شریف کی احادیث، دیگر کتب کے اندر صحیح احادیث دیکھنے، پڑھنے، سننے، پڑھانے کے باوجود بھی امت کے اندر ہمارے ارد گرد ایسے لوگ اور ایسے فرقے موجود ہیں جن کا یہ موقف اور دعویٰ ہے کہ دجال میں آنا نہیں، یہ ایک بس وہم و گمان ہی ہے، یاجوج اور ماجوج آنے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام میں آنا نہیں۔ یہ تمام جو آیات ہیں، نشانیاں ہیں قیامت کی بہت بڑی بڑی، یہ لوگ ان نشانیوں کے بھی منکر ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک آواز سنی، صحیح مسلم کی حدیث ہے،
کہ نبی علیہ السلام کا ایک منادی اعلان کر رہا ہے الصلاۃ جامعہ، لوگوں آ جاؤ مسجد میں نماز ہونے والی ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں اینڈ والی صف مردوں کی جو ہے اس کے قریب بیٹھی تھی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، فرمایا صحابہ میں نے ڈرانے یا خوشخبریاں سنانے کے لیے جمع نہیں کروایا، بلکہ میں نے ایک ایسی بات تمہیں بتانے کے لیے جمع کیا ہے جو میری بات کے بالکل موافق اتری ہے، جو میں نے تم سے اس سے پہلے بیان کر دی تھی۔ وہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک عیسائی شخص تھے، بنی لخم اور بنو جذام، ان دو قبیلوں کے 30 افراد کو اپنے ساتھ لے کر کے ایک کشتی میں سوار ہوئے اور وہ کشتی موجوں کے اندر گر گئی۔ 1 مہینہ تک وہ اپنی منزل کو نہ پا سکے۔ مہینہ گزرنے کے بعد کشتی ایک جزیرے پر جا کر لگی۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم اس کشتی سے اترے، چھوٹی کشتی لی، ہم اس سے آگے گئے، وہاں ہم نے سمندر کے ایک جزیرے کے اندر ہم نے ایک ایسا جانور دیکھا جس کے اتنے گھنے بال تھے کہ ہمیں معلوم نہ ہوا اس کا چہرہ کس طرف ہے، اس کے پاؤں اور سر کس طرف ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں جساسا۔ ہم ڈر گئے شاید کوئی شیطان ہے ہمیں ورگلائے یا گمراہ کر دے، کیونکہ اللہ پر ایمان تو تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا جساسا تو کیا؟ اس نے کہا یہ بات چھوڑو تم آگے چلو، وہاں ایک آدمی ہے جو تمہارے انتظار میں ہے۔ ہم آگے گئے، ہم نے وہاں ایک دیکھا آدمی، بہت بڑا آدمی ہے، مصدق کے حاکم کے الفاظ ہیں صحیح سمجھ سے۔ تمیم داری کہتے ہیں ہم نے دیکھا اس کے دونوں کاندھوں کے درمیان تقریباً 40 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے، گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک وہ آدمی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ ہم نے پوچھا تو کون؟ اس نے پوچھا میں بتاؤں گا، پہلے تم بتاؤ کون؟ ہم نے کہا ہم اہل عرب۔ اس نے کہا اچھا اسی بات کا انتظار تھا، تم اہل عرب ہو؟ ہاں۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ بیستان کے باغات نخلستان کی کیفیت کیا ہے؟ باغات پھل دیتے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا ان قریب وہ باغ اپنا پھل دینا چھوڑ دے گا۔ پھر اس نے کہا یہ بتاؤ بحیرہ تبریہ اس میں پانی ہے چشمے میں؟ ہم نے کہا ہے۔ اس جکڑے ہوئے نے کہا کہ ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا چشمہ زغر اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہے اس میں ہے۔ اس نے کہا پھر اب مجھے یہ بتاؤ کیا امیوں کا نبی آ گیا؟ ہم نے کہا جی ہاں آ گیا۔ کیا کہا کیا اس کا؟ اس نے ہجرت کی؟ ہم نے کہا مکہ چھوڑ کر مدینے میں پہنچ آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کیا کبھی جنگ ہوئی عرب سے؟ ہم نے کہا ہاں جنگ ہوئی، کیا بنا؟ فتح یاب رہے۔ اس نے کہا پھر لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا؟ ہم نے کہا ہاں، عرب والوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور اطاعت کی۔ اس نے کہا ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کر لیں۔ تمیم داری کہتے ہیں پھر ہم نے کہا تو کون؟ اس نے کہا میں ہوں دجال، ان قریب جب میرا اللہ اجازت دے گا میں یہاں سے رہا ہو جاؤں گا اور میں دنیا کے اندر نکلوں گا۔ یخرج خجلتم بین الشام والعراق، فرمایا وہ شام اور عراق کے علاقوں میں سے نکلے گا، شام اور عراق سے نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ جب وہ دجال نکلے گا تو آور العین الیمنا، پہچاننا اس کی
دائیں جو آنکھ ہے وہ اس سے کانا ہوگا، جسے مسیحی دجال بھی کہا جاتا ہے۔ مسیح لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، دجال کے لیے بھی ہے۔ دجال کے لیے مسیح بمانے منصوب ہے، مفعول کے معنی ہے کہ اس کی ایک آنکھ کو مسخ کر دیا گیا ہے، مٹا دیا گیا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب لفظ مسیح آئے، فاعل کے معنی میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب بیماروں کو اپنے ہاتھ سے چھوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیتا، مس کرتے جب چھوتے۔ آپ نے فرمایا مسیح دجال آنکھ سے کانا ہوگا، اور وفی روایت لمسلم مکتوب بین عینیہ کافر، صحابہ پہچان لینا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر، اور اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی، ایک دیکھنے میں پانی نظر آئے گا، حقیقت میں آگ ہوگی، دوسری دیکھنے میں آگ نظر آئے گی، حقیقت میں وہ پانی ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بتاؤ کیا میں نے سیم اسی طرح تمہیں دجال کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا زمینداری بھی یہی کہہ رہے ہیں آ کر، اور میری بات اللہ تعالیٰ نے حرف بحرف پوری فرمائی، اور میں نے سچ ہی کہا۔ اور تمیمداری عیسائی تھے، انہوں نے آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور وہ مسلم بن چکے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت قیس فرماتی ہیں آپ جوش میں آئے، آپ نے اپنی لاٹھی کو پکڑا اور منبر پر 3 دفعہ مارا، اور آپ نے فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ ہے، اور شیطان پوری دنیا میں چکر لگا لے گا لیکن وہ مدینہ المنورہ میں اور مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جب وہ ظاہر ہوگا دجال پوری زمین پر چکر لگائے گا، اور ان کی سپیڈ اتنی ہوگی جیسا کہ بارش تیز آندھی کے ساتھ چلتی ہے، اتنی سپیڈ میں وہ چکر لگائے گا زمین پہ۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح مسلم میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج دجال فی امتی فینقص 40، دجال میری امت میں نکلے گا، اگرچہ آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی اپنے امتیوں کو ڈراتے آئے ہیں دجال کے فتنے سے، لیکن آپ نے فرمایا وہ میری امت میں نکلے گا، اور جب وہ نکلے گا شیطان میری امت میں وہ 40 رہے گا، 40۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں بھول گیا کہ نبی علیہ السلام نے 40 دن کہا یا مہینے کہا یا سال کہا۔ وفی روایت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی 40 یوما، نواس بن سمعان صحابی نے یاد رکھا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ 40 دن زندگی میں دنیا میں صرف ظاہر رہے گا، 40 دن۔ اور آپ نے فرمایا صحابہ اس کا پہلا دن جب وہ دجال دنیا میں آئے گا اس کا پہلا دن کا سنۃ اتنا بڑا ہوگا جتنا بڑا تمہارا پورا سال ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہم اس میں ایک ہی دن کی نمازیں پڑھیں؟ فرمایا نہیں، اندازے سے پڑھتے رہنا، وقت کے حساب سے روزانہ کی نماز پڑھنا۔ فرمایا اس کا دوسرا دن کشہری میں 1 مہینے کی طرح ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کی طرح ہوگا، اور وہ 40 دن زندگی دنیا میں رہے گا ظاہر، لیکن وہ ہلچل مچا دے گا، اتنا بڑا فتنہ ہوگا، اپنے آپ کو رب کہے گا، اپنے آپ کو الہ کہے گا، اللہ کہے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے میرے صحابہ جان لینا تمہارا اللہ آنکھوں سے کانا نہیں ہے، سبحان الملک القدوس، وہ بے عیب ہے، وہ پاک ہے ہر نقص ہر کمزوری سے، ہمارا رب تو پاک ہے، منزہ ہے، اور لیکن وہ عیب دار ہوگا،
وہ کانا ہوگا لیکن رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. صحیح مسلم میں اس کے فتنے کا ذکر ہے. اس کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال جب پوری زمین پہ چکر لگا لے گا, وہ بہت پہاڑ کی چوٹی پر آ کر بیٹھے گا, ارادہ کرے گا میں مکے میں جاؤں, مدینے میں جاؤں. مدینے کے سامنے اونٹ پر بیٹھے گا چوٹی پہ, لیکن جب ارادہ کرے گا اللہ کے فرشتے اسے اپنی تلواریں لہراتے ہوئے دکھائیں گے, آج نامراد تیرا سر قلم کر دیا جائے گا. آپ نے فرمایا دجال کی جرأت نہیں ہوگی کہ مدینے کی حد میں اپنا قدم رکھے. پھر وہاں سے بیٹھا کہے گا اپنے حواریوں سے جو اس کا کلمات پڑھ لیں گے. آپ نے فرمایا صحیح مسلم میں سب سے زیادہ جو دجال پر ایمان لانے والے ہوں گے وہ یہودی ہوں گے. ایک ہی دعوت پر ایک ہی بار میں 70,000 اس پر ایمان لے آئے. اور آپ نے فرمایا پھر وہ دور سے پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا کہے گا او بیڑیو, او میرے حواریوں, وہ جو سفید رنگ کا گنبد نظر آ رہا ہے یا مینار نظر آ رہا ہے وہ احمد کی مسجد ہے, وہاں میرا بس نہیں ہے. وہ احمد کی مسجد ہے, محمد مصطفیٰ کی مسجد نبوی ہے. آپ نے فرمایا اس کے بعد فرشتے اسے داخل نہیں ہونے دیں گے, وہ اپنا وقت بھی ضائع نہیں کرے گا. وہاں سے نکلے گا, مدینے کے ایک بنجر زمین میں جا کے ڈیرا لگائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا فَتَرْفُ الْمَدِينَةَ 3 رَجَفَاتٍ, مدینے میں پھر 3 زلزلے آئیں گے, 3 بار ہلایا جائے گا. جو بھی مدینے میں بے ایمان منافق ہوگا, مرد یا عورت, وہ ڈر جائے گی کہ مدینے میں کوئی شاید عذاب آنے والا ہے اور وہی حق تھا. وہ اس کے پیچھے چلے جائیں گے اسی بنجر زمین میں, وہاں جا کر پڑاؤ لگائیں گے اور اپنا اڈا جمائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس کے بعد وہ آندھی کی طرح زمین میں چکر لگانا شروع کر دے گا اور لوگوں کو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. جو ان کی بات کو مان لے گا اس کی دولت بدولت ہو جائے گی, اس کی روزی بڑھ جائے گی, ان کی دولت کے انبار لگ جائیں گے. اور آپ نے فرمایا جب ان کے جانور باہر چرنے کے لیے جائیں گے تو ان کے جانوروں کے, بکریوں کے, گایوں کے ٹھنڈ دودھ سے لبریز ہوں گے, اور دوسرے بیچارے وہ فقیر ہو جائیں گے, کنگال ہو جائیں گے. بکریاں باہر جائیں گی بھوکی, تھنوں میں کوئی خاص دودھ نہیں, آزمائش. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کی پکار کو مانتے جائیں گے انہیں مال دیتا جائے گا, دیتا جائے گا. اتنا بڑا فتنہ. آپ نے فرمایا بنجر زمین کو کہے گا وہ اگا دے, وہ زمین فوراً کھیتی نکالے گی. میں رب ہوں نا, منٹ میں جو کرتا ہوں کن فیکون. اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہے گا برسا دے, حقیقت میں اللہ برسائے گا مومنین مسلمین کی آزمائش کے لیے. فوراً بارش, چڑھا تھا بارش. اور آپ نے فرمایا اہل ایمان پھر انکار کریں گے, حتیٰ کہ صحیح مسلم میں بڑی پیاری حدیث ہے ہمارے ایمان کے لیے. اور آپ نے فرمایا ایک نوجوان یہ سن کر کہ ایک دجال ایک آدمی نکلا جو رب کہہ رہا ہے وہ اس کا پتہ کرنے کے لیے جائے گا. راستے میں دجال کے کرندے ملیں گے, وہ کہیں گے کدھر کا رخ ہے یار, میں اسی کا پتہ کرنے جا رہا ہوں. اور تو نے ابھی اس کا کلمہ نہیں پڑھا ہمارے رب کا. وہ کہے گا میں اسی لیے جا رہا ہوں, میں اپنے اللہ کی صفات کو خوب جانتا ہوں, جب دیکھوں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا. وہ کہیں گے اس کو قتل کرو. بعض کہیں گے نہیں, ہمارے رب دجال کا بھی حکم نہیں ہوا, اس نے کہا تھا جب تک میں حکم نہ دوں مارنا نہیں ہے. چلو لے چلو, گرفتار کر کے دجال کے سامنے. جی آ گیا, مجھے نہیں مانتا, جی نہیں مانتا, میں ایک اللہ اس اللہ کو مانتا. اچھا میں تو مارتا ہوں, تو مارتا ہے تو مار لے. آپ نے فرمایا وہ آرا منگوائے گا. سی مسلم کے الفاظ
آرے میں رکھ کر اس نوجوان مسلم مومن کو 2 ٹکڑے کر دیا جائے گا اور دجال بڑے فخر سے اس کے 2 ٹکڑوں کے درمیان چکر لگائے گا. اور آپ نے فرمایا پھر وہ کچھ دیر کے بعد اسے کہا گا زندہ ہو جا. زندہ ہو جائے گا. جب زندہ ہو جائے گا آپ تو مانتا یا نہیں کہ میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں؟ اے مسلمین، آج ہم چھوٹے چھوٹے فتنوں میں بہک جاتے ہیں. ہم اپنے حق ہونے پر ہی شک کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کی رحمت ہو اس نوجوان پر. فرمایا کائنات کے اندر اس وقت کا افضل ترین شہید یہ نوجوان ہوگا. اور آپ نے فرمایا پھر وہ نوجوان کہے گا دجال، اب تو میں اس سے بھی زیادہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹا ہے، دجال ہے تو وہی ہے جس کے بارے میں میرے رسول نے خبر دی تھی کہ دجال نکلے گا، کانا نکلے گا، مارے گا، زندہ کرے گا. اگر تو سچا رب ہے تو اب پھر مجھے مار کے دکھا. فرمایا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اس کی گردن کو اتنا مضبوط بنا دے گا گویا کہ وہ ایک پیتل کی گردن ہے. اس کی کہے گا مار، وہ زور لگائے گا، قتل کرے گا. کہاں تلوار چلے؟ مار، نہیں مار پائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہے گا اسے پھر جہنم میں پھینکو، وہ جو 2 نہریں تھی. آپ نے فرمایا وہ اسے پکڑیں گے، اس کے کرندے اس آگ میں پھینک دیں گے. آپ نے فرمایا وہ پانی ہوگا. وہ ڈرائے گا دوسروں کو، مانو ورنہ یہی حشر ہوگا، وہ پانی ہوگا. اور آپ نے فرمایا تم میں سے بھی جو آدمی اس عالم میں آ جائے اس کے فتنے میں، آپ نے فرمایا اگر وہ پھینکے اس میں آگ میں تو آگ میں کود جانا. صرف کودنا ہی نہیں بلکہ جلدی سے اپنے اوپر بھی بہانا، اس سے پی بھی لینا اور اس میں گوتا بھی لگا لینا. وہ پانی ہے جو بظاہر آگ نظر آ رہی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فتنہ اسی قدر گھومتا پھرتا ہوگا زمین میں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فَإِذَا هُوَ بَيْنَ ذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. یہی عالم میں ہوگا وہ کہ اچانک اللہ تعالی عیسیٰ ابن مریم کو نازل فرما دے گا. صحیح مسلم. کہاں؟ عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق، دمشق شہر کے مشرق والی سائڈ پہ سفید مینار ہوگا. اس پر بین محرودتین واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین عیسیٰ ابن مریم اتریں گے 2 فرشتوں کے کندھوں پر، پروں پر اپنے ہاتھ جمائے ہوئے بڑے آرام سے وہ اسے وہاں لا کر اتار دیں گے. 2 زرد رنگ کے انہوں نے لباس پہنے ہوں گے، بہت خوبصورت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تأتى راسه قطرا، جب عیسیٰ ابن مریم اپنے سر کو چکھائیں گے موتیوں کی طرح قطرے گریں گے. وَإِذَا رَفَعَهُ تَهَتَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ، جب عیسیٰ ابن مریم سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے گویا کہ ابھی ابھی ہم مام سے غسل کر کے باہر نکلے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اس وقت اتریں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ جب مسلمین جنگ کے لیے صفیں بنا رہے ہوں گے، اچانک اقامت کہی جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام سے امام کہے گا، امیر وقت کہے گا جماعت کروائیے. فرمائیں گے عیسیٰ ابن مریم کہ نہیں، فیقول عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لا، نہیں میں نہیں کرواؤں گا. کیوں؟ ان تقیمت اللہ هذه الامہ ان بعضکم علی بعض امراء، یہ اس امت کی عزت ہے مسلمین کہ تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے امیر کو، یہ اللہ نے اس امت کو عزت دی ہے، تمہارا بعض کا بعض امیر ہوتا ہے اور امیر ہی جماعت کروائے. یہ جماعت المسلمین کی عزت آج جماعت المسلمین کے مخالفوں سے برداشت نہیں ہو پا رہی، اور انشاءاللہ یہ دیکھتے دیکھتے ہی رہ جائیں گے، ان کے منہ کھلے ہی رہ جائیں گے.
اللہ وہ وقت ضرور لائے گا کہ جب یہی امانت جو اللہ نے اس امت کے لیے ہمارے لیے عزت بنائی ہے انشاءاللہ اس کا الحاق ہوگا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے. اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں آپ کروائیں, وہ کہیں گے نہیں. فَأَمَّهُمْ بِالْآخِرِ عیسیٰ علیہ السلام ہی امامت کروائیں گے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے ان کے جسم سے ایک ایسی خوشبو نکلے گی لا يحل لکافر یجد ریحہ, کسی کافر کے لیے رہنا زندہ حلال نہیں ہوگا الا ماتا, مگر جس کے ناک میں عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کی خوشبو آئے گی وہ مر جائے گا, برباد ہو جائے گا. کافر, مسلمین کو مومنین کو خوشبو ہی محسوس ہوگی. وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ, اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو کتنی ہوگی, ہماری نظر آسمان تک جاتی ہے. جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی نظر پہنچے گی وہاں تک ان کی خوشبو پہنچ جائے گی. اس ایریے میں جو کافر ہوگا مر مٹے گا خوشبو عیسیٰ علیہ السلام سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے مسلمین بہت سے فتنوں سے دوچار ہوں گے, بڑی لڑائیاں لڑ چکے ہوں گے, اور روم میں آباد کے مقام پر مسلمین نے شہر قسطن دنیا کو فتح کر لیا ہوگا. جب فتح کر کے مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں گے تو اچانک شیطان انسانی شکل اختیار کر کے کہے گا لوگوں فکر کرو پیچھے اپنے گھروں کی, وہاں سے دجال آ گیا ہم تمہارے اہل و عیال میں وہ فتنہ برپا کر رہا ہے صرف ڈرانے کے لیے. آپ نے فرمایا بولے گا جھوٹ, لیکن مسلمین جب واپس آئیں گے شام پہنچیں گے تو واقعی ان کو خبر معلوم ہوگی کہ حقیقتاً دجال آ چکا ہے. آپ نے فرمایا وہ دجال مسلمین کا محاصرہ کر لے گا حتیٰ کہ وہ ایک پہاڑ پر محصور ہو جائیں گے, اور ان کا امیر کہے گا یار ایسی زندگی سے کیا ہے, ہم اوپر ہیں وہ نیچے ہیں, بہتر ہے کہ ہم ایک بات کا انتخاب کر لیں, ہم ان سے لڑائی لڑیں, یا شہید ہو جائیں یا فتح یاب ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنی دیر میں عیسیٰ ابن مریم اتر آئیں گے. جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ اللُّطْ فَيَقْتُلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ وَيُهْلِكُهُ. آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پھر جہاد کریں گے مسلمین کے ساتھ مل کر. اتنا زبردست کتاب ہوگا کہ کوئی کافر باقی نہیں بچے گا, حتیٰ کہ ایک کافر غرقد درخت کے پیچھے چھپ جائے گا. وہ درخت بول کے کہے گا یا مسلم تعال, مسلمہ میرے پیچھے ہے پکڑ اس کو بھی. وہ آئے گا اس کی گردن بھی کاٹ دے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عیسیٰ علیہ السلام خود نکلیں گے جہاد کے لیے اور دجال کی تلاش میں, یہاں تک کہ مقام لد پر جا کر عیسیٰ علیہ السلام کا ٹکرا ہو جائے گا دجال سے. جب دجال دیکھے گا عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے فرمایا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے اس طرح گھلنا شروع ہو جائے گا. آپ نے فرمایا اگر عیسیٰ اسے قتل نہ بھی کرے ویسے ہی تباہ و برباد ہو جائے گا. اللہ نے ایسی شخصیت بنایا عیسیٰ ابن مریم کو. اور آپ نے فرمایا فَيَقْتُلُهُ, اپنے ہاتھ سے پھر عیسیٰ علیہ السلام اس بےایمان دجال جھوٹے فرعون رب کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے. دجال بمانی دجل, دھوکہ, فریبی. آپ نے فرمایا واپس آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں میں اور اپنی تلوار دکھائیں گے کہ یہ دیکھو میں نے اسے قتل کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ بِالْجَنَّةِ مَنْ أَسَمَهُمْ. جن کو اللہ نے اتنے بڑے فتنوں سے بچا کے باقی رکھا ہوگا ایمان والوں کو, پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئیں گے, ایک جمع اکٹھا کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ایسے پیار کریں گے جیسے باپ اپنی اولاد کے منہ پر بڑے پیار چاہت پھیرتا ہے. ان کے چہروں پر اپنے ہاتھ پھیریں گے اور ان کو جنت کے درجات سنائیں گے جو تم اس قدر مومن تھے کہ اللہ نے اتنے بڑے فتنے سے تمہیں محفوظ فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مسلمین اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک اذ اوحى اللہ الی عیسیٰ، اللہ وہی فوراً کرے گا عیسیٰ ابن مریم کی طرف کہ عیسیٰ حضر عبادی لطور، میرے بندوں کو جلدی جلدی طور پہاڑ کے پیچھے لے جاؤ. اخرجت عبادا لی لا یدان لأحد من قتالہم، میں نے ایسے بندوں کو اب نکالنا ہے جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. عیسیٰ علیہ السلام دجال کا مقابلہ تو کر سکے، نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی ان بندوں کا مقابلہ نہیں کر سکے جو ابھی آنے والے ہیں. وہ کون؟ اللہ یاجوج اور ماجوج کو، وہ دیوار جو خضر علیہ السلام نے بنائی اسے توڑ دے گا. وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، قرآن کہتا ہے وہ ہر اونچے پہاڑ ٹیلے سے اترتے ہوئے آ جائیں گے، زمین کے اندر پھیل جائیں گے. جس چشمے سے گزریں گے سارا پانی پی جائیں گے، جس کسی کھانے پینے والی چیز سے گزریں گے کھا پی جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر چھپے ہوئے ہیں. یا اللہ یہ کیا بن گیا؟ دعا کریں گے ساتھیوں سے، یا اللہ ان کا کوئی حل کر. آپ نے فرمایا اللہ راتوں رات ان کے گردنوں میں کیڑا پیدا کرے گا جو ہر ایک کی گردن کو کھائے گا، اور صبح کو ایک بھی باقی نہیں بچے گا، گویا کہ ایک ہی بندہ تھا وہ مر گیا، رات کو سب مر جائیں گے. جاؤ پتہ کرو، اپنے ساتھی سے کہیں گے کیا بنا دنیا میں. باہر سے نکلیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام مر تو گئے لیکن زمین پہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے. کتنے ممالک ہیں، ساری زمین بھر جائے گی، اتنے وہ بندے ہیں. یاجوج ماجوج انسان ہیں، آدم کی اولاد ہیں. اے اللہ اس کا حل. پھر دعا کریں گے اپنے ساتھیوں سے، اللہ اتنی بڑی گردنوں والے، جیسے آپ نے فرمایا اونٹوں کے گردن ہیں، اتنی بڑی گردنوں والے پرندے نازل فرمائے گا. وہ ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور لے جائیں گے. جہاں اللہ کا حکم ہوگا باہر نکلیں گے، کوئی بھی لاش نہیں. پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا. آہا، اب وہ وقت آ گیا نظارے کا. فرمایا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس منظر کو دیکھیں گے. آپ نے فرمایا برسے گا آسمان، زمین کھل جائے گی، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے. آپ نے فرمایا یہاں تک کہ زمین سے ایک انار اگے گا، کون اسے کھائے گی ایک انار کو، اس کے چھلکے کا پھر ایک چھت بنا کے اس کے نیچے سائے میں بیٹھ جائے گی. ایک اونٹنی کا دودھ پورے قوم کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ ایک خاندان کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ ایک گھر والوں کو کافی ہوگا. میں مفہوم اور ترجمے پیش کر رہا ہوں وقت کی قلت کے باعث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کا یہ عالم ہوگا. جب آپ نے صحیح بخاری مسلم کی یہ حدیث بیان کی، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، لوگوں قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. جب وہ اتریں گے فَيَكْسِرُ سلیب توڑ دیں گے، جو عیسائیوں کا نشان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو پھانسی دیا گیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 157-58 میں اللہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو نہ قتل کیا نہ سولی لٹکایا ہے، بلکہ اللہ نے ایک یہودی کو ہی عیسیٰ ابن مریم کی شکل دے کر اسے لٹکوا دیا ہے. وما قتلوه یقینا، انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ ابن مریم کو، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھایا ہے. اٹھایا بھی کرتے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، اے عیسیٰ میں تجھے پورا اٹھانے والا ہوں. اگر روح اٹھتی ہے تو سب اٹھتی ہے. پورا کہنے کا کیا مقصد ہے کہ روح بنا جسم بغیر موت کے میں تجھے پورا اٹھانے والا ہوں اور ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے. اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم
उतरेंगे, वयक़्तुलुल खिंज़ीर, सूरों को, खिंजीर को कत्ल कर देंगे, वयज़ल जिज़्या, जिज़्या खत्म कर देंगे। क्यों? कोई काफिर रहेगा नहीं तो जिज़्या किससे लिया जाएगा? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वयफ़ीज़ुल माल हत्ता ला यक़बलहु, माल इतना बहेगा कि कोई बंदा उसे कबूल न करेगा। कोई कहेगा फ्री में 2 करोड़ ले जा रहा, वो कहेगा नहीं, कल आता तो लेता, मुझे जरूरत ही नहीं है। और आपने फरमाया हत्ता तकून सय्यदुल वाहिदतु खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, लोगों वो इतना अच्छा वक्त होगा, दौर होगा, हालात होंगे कि उस दौर में जो एक सजदा अल्लाह के लिए करेगा, सारी दुनिया और जो इसमें है उससे बेहतर उसे मिलेगा। और आपने इरशाद फरमाया कि यहदिकुल्लाहु फी ज़मानिही मिलल इल्लल इस्लाम, मुस्नद अहमद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी सनद सही कि अल्लाह ईसा इब्ने मरियम जब किताब करेंगे, खंजीर, सलीब सब तोड़ देंगे, कोई दीन, कोई फिरका, कोई बातिल मजहब नहीं रहेगा इल्ला इस्लाम, मगर इस्लाम का बोल बाला हो जाएगा। वयहदिकुल्लाहु फी ज़मानिही मसीह दज्जाल, ईसा के जमाने में अल्लाह ने मसीह दज्जाल को कत्ल करवाना है। वयक़अ अमनत वल अर्ज़, पूरी जमीन पर अमन कायम हो जाएगा। हत्ता के लैसा बैन इस्नैनि अदावा, किसी 2 बंदों के दरमियान भी उसके बाद 7 साल बचेंगे, उन 7 सालों में किसी 2 बंदों के दरमियान भी पूरे 7 साल में इख्तिलाफ ही नहीं होगा। इसका दराना हत्ता तथियल लिबिल अस्वद मालिबिल, इतना अमन यहां तक के शेर और ऊंट और ऊंटों के बच्चे एक ही बारे में चलेंगे, और वन्निमार माल बकर, गाय और तेंदे खूनी जानवर ये एक ही बारे में चलेंगे। वज़िआब माल गनम, भूखे भेड़िए और बकरियां और उनके छोटे छोटे बच्चे एक ही बारे में रहेंगे। वयलअबु सिबियान बिल हयात, और इंसानों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बाल, आपने फरमाया वो सांपों को अपना खिलौना बनाएंगे, उससे खेलेंगे। यहां तक कि कोई बच्चा सांप के मुंह में उंगली भी देगा तो उसे इजाजत नहीं होगी, ला तज़ुर्रुहुम, उन्हें डसेगा नहीं। सांपों को हाथ में पकड़ते फिरे होंगे, अल्लाह अमन कायम कर देगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, वयब्का 40 सना, ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल जमीन पर जिंदगी गुजारेंगे जो बाकी रह गई थी। सुम्मा यतवफ़ा व युसल्ली अलैहि अलमुस्लिमून व यदफनून, फिर वो फौत हो जाएंगे, फिर वो फौत हो जाएंगे। 2 बार मौत नहीं जिंदगी में, फिर वो फौत हो जाएंगे। जो इलाह होता है वो मरता नहीं है। जिन्होंने कहा कि अल्लाह 3 है, ईसा उसकी अम्मी भी इलाह है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुम्मा युतवफ़्फ़ा, फौत किया जाएगा ईसा इब्ने मरियम को, व युसल्ली अलैहि मुस्लिमून, अल्लाह का कभी फौत की नहीं, कभी जनाजा नहीं, और ईसा इब्ने मरियम का जनाजा भी मुस्लिमीन पढ़ाएंगे। और आज का कोई भी फिरका जितना मर्जी दावेदार है दिखाए, तुम्हारी किस पार्टी और ग्रोह फिरके का नाम है जो ईसा इब्ने मरियम का जनाजा पढ़ाएगा? मुस्लिमीन जनाजा पढ़ाएंगे और उन्हें दफन भी करके आएंगे। मन लक़ियहु मिनकुम फलयक़रा मिन्नी सलाम, और ऐ मेरे सहाबा पहुंचा दो आगे तक, जो उस दौर में जिंदा बाकी रहे उसे मेरा मोहम्मद का ईसा को सलाम पहुंचा देना। उसे कहना कि ईसा तुझे अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में सलाम देके गए, अस्सलामु अलैका मिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, ये तमाम सही हदीस हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम की हदीस हैं, जिनके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है असल में जो दज्जाल की आमद के मुनकिर हैं या याजूज मजूज के मुनकिर हैं, ईसा इब्ने मरियम के मुनकिर हैं, असल में वो अहादीस के मुनकिर हैं, वो मुनकरीन हदीस हैं
دعویٰ بظاہر یہی ہے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن اندر خانے انہیں جا کے تلاش کرو، دیکھو وہ منکر حدیث ہیں جو اتنی بڑی واضح آیات کو نہیں مانتے۔ اور اس لیے میرے پیارے مسلمین بھائیوں، ہمیں اس بات سے باخبر رہنا چاہیے 25 دسمبر جو عیسیٰ ابن مریم کی ولادت کا دن منایا جا رہا ہے عیسائیوں کی جانب سے، جس کے اندر کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والے وزراء، علماء، عوام بطور جشن، بطور کھیل تماشا ان کی تائید اور کیک کاٹنے کے لیے جاتے ہیں، جو کل دن گزرا ہے 25 دسمبر کا۔ انہیں سوچنا چاہیے ہم کن لوگوں کے تہوار کا تائید اور ساتھ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى عیسیٰ ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ عیسیٰ کا باپ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مریم کی آخری آیات میں، کیا میرے محبوب ان دعوا الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، عیسیٰ کو اللہ نے بیٹا بنایا ہے، عیسیٰ کی ماں اللہ کی بیوی ہے معاذ اللہ۔ اے میرے رسول، یہ قرآن ہے سورہ مریم، اے میرے رسول یہ انہوں نے اتنی گندی اور اتنی بڑی اللہ کو گالی دی ہے، کتنی بڑی گالی۔ اللہ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے ان کی اس گندی بات سے اگر آسمانوں کو محسوس کرنے کی ہی ہوتی، قریب تھا کہ آسمان سارے پھٹ جاتے، وتنشق الارض منہ، اور اللہ کی زمین یہ شک ہو جاتی، وتخر الجبال ہدا، اور مضبوط ترین پہاڑ، یہ پہاڑ ان کی اس گندی گالی اور بات سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کس بات سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے 25 دسمبر کو یہ بات کہی ہے، اس بات کا تہوار منایا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی اولاد بنایا ہے۔ ما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا، اللہ کے میں شان ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی کو اپنی اولاد بنائے، کیونکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ اللہ کا ہمسر ہے، نہ اللہ جیسا ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے۔ متخذ الرحمن صاحبۃ ولا ولدا، اللہ قرآن میں بات کا اعلان کر رہا ہے، اے عیسائیوں اور اے عزیر ابن اللہ کہنے والوں، عیسیٰ ابن اللہ کہنے والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، اولاد کہاں سے ہوگی؟ اور انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پھر باپ کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے اس بات کا بھی جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مریم علیہ السلام قوم کے پاس لے کر کے آئی تو ان لوگوں نے کہا کہ اے مریم ما کان ابوکی امرأ سوء، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، بغیر شوہر کے بیٹا لے کے آئی ہے۔ تو فاشارت الیہ، مریم نے اشارہ کیا اسی سے پوچھو، میں نے تو چپ کا روزہ رکھا اسی سے پوچھو۔ اے مریم کیسے پوچھے جو بچہ جھولے میں ہے؟ پوچھو۔ پوچھا تو کیا جواب آیا؟ قال انی، قال کہنا تو چاہیے تھا نا کہ انی ابن اللہ، میں تو اللہ کا بیٹا ہوں، میرا باپ نہیں ہے تو میں تو اللہ کا بیٹا ہوں، یہ کہنا چاہیے تھا۔ یہ عیسائیوں کی کسی بھی مستند انجیل میں بھی نہیں ملے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کسی آسمانی مستند انجیل میں بھی نہیں ملے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا، کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ او لوگوں، او میری ماں کو کچھ کہنے والوں، تانے دینے والوں، انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں کہا، انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے تو اللہ نے کتاب دے دی ہے انجیل، اور مجھے نبی بنا دیا ہے۔
अजीज साथियों, वक्त पूरा हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हमें आमाल और अकायद खालिस किताब और सुन्नत से जो साबित है वो अपनाने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी ये छोटी सी गुजारिश है मेरी भाइयों के लिए, वो ये है कि जो भाई बगैर इजाजत के अपने भाइयों की जूतियां उठाते हैं और वुजू के लिए या वॉशरूम के लिए, उन्हें सोचना चाहिए कि नबी सलाम ने बगैर इजाजत, हाँ कोई नाराज ना हो तो अलग है, उसकी चीज ले लो, लेकिन जहां सब नाराज हैं, मैंने देखा है बाहर रोड पे साथी नंगे पांव चल रहे हैं, उनका ईमान है कि उन्होंने किसी का नहीं चुराया, किसी का नहीं उठाया, आरती भी नहीं उठाया, लेकिन साथी बार पंडाल में बाहर नंगे पांव चल रहे हैं। क्यों? कि जूता उनके पहन के दूसरे चले गए हैं। इसलिए इस बात का ख्याल करें। और दूसरी बात कि इंतहाई कमी है कि हम आपस में सलाम नहीं ला रहे। हमारी कुव्वत का सबब है, ताकत का सबब है अफ्सुस सलाम, आपस में सलाम बनाना। और मेरे मोहतरम हवाला जानते होंगे, मैंने हदीस पढ़ी थी कि क़यामत की निशानियों में से है कि लोग सिर्फ अपने उन भाइयों को सलाम बुलाएंगे, कहेंगे जिनसे उनका तारुफ पहले से होगा, जिनको जानते होंगे। जिनको नहीं जानते होंगे उनको सलाम नहीं बुलाएंगे, क्योंकि ये किसी और को जानता वो बुलाएगा। आपने फरमाया सलाम कहो अरफ्ता मल्लम तारिफ, जिसकी तुम अपने भाई को जानते हो या नहीं जानते हो। इसलिए इन दो बातों का भी ख्याल कीजिए। अल्लाह मुझे गुनाहगार और आप सब भाइयों की मग़फ़िरत फरमाए, कमी माफ़ फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।